چلتے چلتے روضہ رسول سے جب ہو کر آگے نکلے ہیں، بچے نے بازو پکڑ لیا، کہا چچا جان ایک سوال ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیا سوال ہے؟ کہا چچا جان مجھے یہ بتائیں یہ وہاں پہ ہے؟ روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے بچہ کہہ رہا ہے چچا جان یہ وہاں پہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ اگر وہاں ہوتا ہم یہاں آتے، یہ کوئی نہیں وہاں پہ، یہ یہیں پہ ہی ہے۔ ہے چھوٹے سے بچے نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا، کہا چچا جان مجھے جانا قبول نہیں، مجھے بھوکا مر جانا قبول ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ محبت ہے۔ چچا جان اپنی چیزیں اپنے پاس رکھیں، مبارک ہو آپ کو اپنی چیزیں، یہ نہیں چھوڑ سکتا، بھوکوں مر جاؤں گا، یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ محبت بعض دفعہ ایک ہوتی محبت طبیعی فطری محبت، وہ ہم سب میں ہے، ہم سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، الحمدللہ، اس پر پڑھنا چاہیے الحمدللہ۔ ایک ہوتی ہے قصدی محبت، محبت اپنے اندر مزید پیدا کرنی پڑتی ہے، وہ پیدا ہوگی درود شریف سے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ کے بارے میں آتے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا حضرت مجھے رزق کی تنگی ہے، کہا درود پڑھو، درود شریف پڑھو۔ پھر کچھ دیر بعد ایک شخص آیا، کہا حضرت مجھے میری اولاد کو نہیں ہے، اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، کہا درود شریف پڑھو۔ ایک شخص آیا، کہا حضرت میرے اوپر قرضہ بہت ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، کہا درود شریف پڑھو۔ وہ جو اگر اپنی پریشانی بیان کرے گا درود شریف پڑھو۔ تو کسی بیٹھنے والے نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ کہہ رہے درود شریف پڑھو ہر ایک کو؟ کہا یہ نسخہ ایسا ہے جو جس بیماری میں، جس مرض میں، جس مصیبت میں، جس پریشانی میں اس درود شریف کو پڑھے گا، اس نسخے کو آزمائے گا، اللہ اس کے سب سے دور، سب پریشانیاں دور، سب مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں معاملہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتر جائے۔ آپ کی محبت دل میں اترے گی تو وہ آدمی کے چہرے سے، آدمی کے اعضاء و جوارے سے نظر آئے گی۔ ہمیں کسی سے محبت ہو جائے، نوجوان آج کے نوجوانوں سے پوچھیں نا، کسی سے محبت ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ جی مجھے فلاں کرکٹر بڑا پسند ہے، کیا کریں گے؟ اس جیسے اپنے بالوں کا سٹائل بنائیں گے، اس جیسے اپنے لباس بنانے کے، اس جیسے شرٹ پہننے کی کوشش کریں گے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ میری شکل فلاں سے ملتی ہے، مجھے اس سے محبت ہوگی، اب میں اس جیسے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کروں گا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا لوں، ان کو پسند آ جائے؟ ہم یہ بھی سوچیں نا، یہ بھی سوچیں کہ میرا چلنا، میرا بولنا، میرا بات کرنا، میرا انداز گفتگو، ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ، آپ کی عادات مبارک، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک کتاب کی طرف اشارہ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اس کتاب کو خرید کر مطالعہ کریں لازماً، شمائل ترمذی، شمائل ترمذی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ لکھی ہوئی ہیں۔ میں کچھ دن پہلے، کوئی 5-6 دن پہلے، کچھ نوجوان بیٹھے تھے، شہری نوجوان جن کو کہتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ، وہ بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے بات کی۔ میں نے کہا آج کل آپ کو سچ بتاؤں، آپ بھی شاید تائید کریں گے، کہ تیل لگانے کو پینڈو پن سمجھا جاتا ہے۔ کسی نے تیل لگایا نا سر پہ، اور دیکھو پینڈو کام کیا ہوا ہے، یعنی اس کی تذلیل کی جاتی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ حدیث سنا دوں، شہری لوگوں سے جو تیل سے دور رہنے والے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ سنا دوں حدیث مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شمائل ترمذی کی حدیث مبارکہ، بے شک جا کے دیکھ لیجیے خود بھی، شمائل ترمذی کی حدیث مبارکہ، بالکل پورے اعتماد کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں آپ کو ساتھ حوالے، کتابوں کے حوالے اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے، اگر نہیں تو پھر بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ شمائل ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی، ایک کپڑا ہوتا تھا، وہ آپ اپنے سر مبارک پر رکھتے تھے، اس کے اوپر ٹوپی اور اس کے اوپر عمامہ مبارک ہوتا تھا۔
وہ جو کپڑا آپ رکھتے تھے سر مبارک پر، اس کے بارے میں آتا ہے کأنہ ثوب الزیت، کہ وہ جیسے تیلی کا کپڑا ہوتا ہے اس طرح کپڑا ہوتا تھا۔ اتنا تیل آپ علیہ السلام کو پسند اور محبوب تھا، سر مبارک میں اتنا زیادہ تیل لگاتے تھے کہ وہ کپڑا تیل والا ہی ہو گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے جب کسی کپڑے کو تیل لگ جاتا ہے اس کو دھو بھی لیں تب بھی تیل کے نشان باقی رہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے اس کپڑے کے بارے میں صحابہ نے جو روایات بیان کی، یہ روایت ہے تو ایسا جیسے تیلی کا کپڑا ہو۔ اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی تیل سر میں لگانا اور آنکھوں میں سرما لگانا، اور یہ آپ کے سفر حضر میں ساتھ ہوتا تھا۔ اور تیل لگانے کا طریقہ کار بھی ہوتا تھا۔ بعض احادیث میں آیا ہے، حدیث کی صحت پہ میں ابھی بات نہیں کر سکتا، تیل لیتے اور تھوڑا سا ایسے انگلی پہ تھوڑا سا لگایا اور اپنے بھووں پہ لگاتے، پھر تھوڑا سا لیا اور یہاں لگایا، پھر تھوڑا سا لیا اس طرف لگایا، پھر اس کے بعد سارے سر پہ لگا لیا۔ یہ آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ شمائل ترمذی پڑھے تو صحیح ذرا، شمائل ترمذی میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہمیں وہ اصل میں اب ہم نے اپنی فطرت تبدیل کر لی، ہمیں وہ سنتیں پسند آتی ہیں جو سنتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ بس جو سنت مجھے اچھی نہیں لگتی ہے نا تو وہ میں کہوں گا اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ سنت ہی ہے، کوئی چھوٹ گئی تو کیا ہو گیا۔ اگر نہیں یقین تو جا کے نکاح دیکھ لیں، شادیاں جا کے دیکھ لیں۔ اب بے شک کوئی شخص اس طرح معاملہ کر رہے ہو، اس کو بے شک آپ پکڑ کے کہیں جناب والا یہ سنت نہیں ہے، کوئی نہیں جی، کوئی ان کو نہیں خیر ہے جی، کوئی نہیں خیر ہے، کوئی نہیں خیر ہے۔ تو آپ اپنے گھر کے اندر سنت کو زندہ تو کر کے دیکھیں، یقین جانے ایک سنت زندہ کر کے دیکھیں تو صحیح، آزما کر تو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارکہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے دروازہ بجاتے، پھر اندر اجازت دے کر اندر تشریف لے جائے۔ ایک دفعہ آپ نے یہ، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ شاید سنایا ہے، کیا آپ نے یہ بیان کیا کہ بھئی جب کسی کے گھر میں جاؤ تو دروازہ بجا کے جاؤ۔ تو ایک نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں سوائے میری والدہ کو اور کوئی ہوتا ہی کوئی نہیں ہے تو میں اس سے بھی اجازت لوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے تو اپنے گھر میں داخل ہو، تیری ماں نہا رہی ہو تو اس کو دیکھے، اس بات کو پسند کرتا ہے کیا؟ نہیں یا رسول اللہ، پھر اجازت دے کے جاؤ۔ گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہیں، یہ چیزیں یہ سنتیں ہیں، ان کو اپنا کے دیکھو تو صحیح، گھر باہر نہ بنا تو پھر کیجئے، پھر بات کیجئے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے روزانہ کم از کم، میں نے پہلے بھی کہا روزانہ کم از کم صبح 100 دفعہ، شام کو 100 دفعہ، صبح شام درود شریف کے ساتھ ہو، پھر دیکھیں زندگی میں رونقیں ہی رونقیں آئیں گی۔ اور ایک نسخہ بتاؤں، رات کو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو نیند کی گولی کھاتے ہیں پھر نیند آتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور یہ میں اپنا تجربے والا بتا رہا ہوں، میں اپنے مجرب میں نے آزمایا ہوا ہے۔ رات کو نیند نہ آئے تو درود شریف پڑھیں، یقین جانے ایسے سکون، آپ کا ذہن کو سکون ملتا ہے نا، درود شریف پڑھیں گے سکون ملے گا، یقین جانے ایسا سکون ملتا ہے اور ایسی کمال کی نیند اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ جواب نہیں، جس کا کوئی دوا کی گولی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ چلو یہ ملا دیں کہ 10 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر 10 دفعہ درود پڑھیں، یہ بار بار پڑھیں، یقین جانے ایسا سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کیونکہ یہ درود شریف تر ہوتا ہے، آپ کے دماغ کو تر کر دیتا ہے، تر و تازگی عطا کرتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، اپنے بچوں کو سکھایا جائے، بچوں کی تربیت کی جائے، بچیوں کی تربیت کی جائے، اپنے گھر میں ان چیزوں کو رائج کیا جائے، سنت کو عام کیا جائے۔ ایک ہے کہ میں زبان سے میں نے آپ کو شروع میں کہا کسی ایمان والے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے اس کے دل میں آپ سے محبت نہیں ہے، لیکن ہم اس سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنانا شروع کر دیں تو اس سے زندگی میں اور زیادہ نکھار ہے۔ کر کے تو دیکھیں، چلیں جیسے کہتے ہیں آزمانا، ویسے آزمانا نہیں چاہیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں آزمانا نہیں چاہیے، بالکل نہیں. ہمیں آنکھیں بند کر کے 100% یقین ہو جانا چاہیے کہ سنت میں ہی ہماری زندگی ہے. بس آنکھیں بند کر کے کہ یہ رسول اللہ سے سنت ہے، بس اس سے آگے میرے زبان سے ایک لفظ نہ نکلے. بس چاہیے کہ میں سنت کا مذاق اڑانا شروع کر دوں. اسی سے یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ سنت کو اپنانے والے ہیں نا، ادھر ایک بات خیال رکھیں اس کا بھی نا، کہ سنت کو اس طریقے سے اپنایا جائے کہ یہ کسی کے سامنے ہتک کی بات نہ بن جائے. یہ بات بھی ذہن رکھیں، یہ بہت ضروری ہے کہ سنت کو اس طریقے سے اپنایا جائے کسی کے دل میں سنت کی اہمیت کم نہ ہو. جیسے مثلا مثال ایک دے رہا ہوں، یہ میں نے کھانے کے آداب کوئی 3-4 جمعہ پہلے کھانے کے آداب بیان کی، جو احباب شروع میں آ جاتے ہیں ان کو ان باتوں کا علم ہے. اسے میں نے عرض کیا تھا کہ اب نیچے بیٹھ کر دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا سنت ہے، لیکن اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں، کسی جگہ جہاں پر کرسیاں ہی لگی ہوئی ہیں اور کرسیوں کو ہی بیٹھ کے کھانا کھایا جا رہا ہے، نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اب وہاں آپ نیچے بیٹھ جائیں، جوتوں میں بیٹھ جائیں اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیں تو یہ اب یہاں پر لوگوں کے دل میں اہمیت کم ہوگی. اب یہاں یہ نہیں کرنا. یہ ہر جگہ ایک اصول ضوابط ہے نا. ہاں دل میں ہو آپ کے، اگر نیچے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تو میں نیچے بیٹھنے کو ترجیح دیتا تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا ضرور. اسی طرح جو احباب داڑھی رکھے ہوئے ہیں وہ اپنی داڑھی کو سنوار کے رکھیں. آپ علیہ السلام کا حدیث سنوار کا ہے، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو شخص بھی بڑے بال رکھے یا زلفیں رکھے یا داڑھی وغیرہ کچھ بھی ہے تو اپنے بالوں کا اکرام کیا کرے. تو لہذا داڑھی والے شخص اپنی داڑھی کو سنوار کے رکھے، ایسی بے ڈھنگی داڑھی نہ ہو، ادھر سے بال بڑے ہوئے ہیں ادھر چھوٹے ہیں اور کوئی بال ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، نہیں، سنوار کے رکھے تاکہ دیکھنے والوں کو پسند آئے کہ یہ سنت ہے، وہ بڑی پیاری لگ رہی ہے، مجھے بھی رکھنی چاہیے بھائی. تو جو بھی سنت ہے اس سنت کو اس انداز سے اپنایا جائے کہ دیکھنے والا دیکھ کر اس کے دل میں بھی سنت کی محبت پیدا ہو. تو کیا خیال ہے بھائی، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا اہتمام ہو، سنتوں کا اہتمام ہو. میں نے آپ کو 2 کتابیں بتائی اب تک، ان 2 کتابوں کو خرید لیں، اتنا زیادہ پیسے نہیں لگیں گے، بہت ہو تو 200 روپے لگ جائے گا، بس اس سے زیادہ نہیں لگے گا میرا انشاءاللہ وعدہ آپ سے. ایک شمائل ترمذی اور ایک علیکم بسنتی، بس یہ 2 کتابیں خریدیں. شمائل ترمذی کوئی بھی خرید لیں، کسی کا ترجمہ بھی خرید لیں، تو شمائل ترمذی خریدیں، اس کو مطالعہ کریں کہ میرے نبی کی عادت کیا تھی میں وہ اپناؤں. یہ نیت اندر کہ آپ علیہ السلام کیسے کھایا کرتے تھے، کیسے پہنا کرتے تھے، کیسے بیٹھا کرتے تھے، اشارہ کیسے کرتے تھے، اشارہ کیسے کرتے، اس سارا آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حیرانگی ہوتی ہے یوں اشارہ کرتے تھے، یوں آپ نے ہاتھ کو یوں موڑتے تھے. جی وہاں سارا کچھ لکھا ہوا، اب جا کے دیکھو تو صحیح. تو 2 کتابیں خرید کر پڑھیں، مطالعہ کریں، شمائل ترمذی اور علیکم بسنتی، اور اس نیت سے پڑھیں کہ میں روزانہ 1 صفحہ پڑھوں گا یا آدھا صفحہ پڑھوں گا، لیکن اس شرط پہ پڑھوں گا کہ جو کچھ لکھا ہوگا اس کو اپنی زندگی میں لے کر آؤں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.